اور وہ ہوتے 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 میں نے آپ سے کہا یہ وقت ختم ہو جائے گا. جو چیز کی فکریں ہم نے پیدا کرنی تھی ان فکروں کے بجائے ہماری زندگیوں کی فکریں بدل گئی. کوئی کسی میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی میں لگا ہوا ہے. جو چیز کرنی ہے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہو رہی، اور جو ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرے، میں نے کہا نا کہ دل کہیں اور دماغ کہیں اور ہے، سوچے کہیں اور مقصد کہیں اور. جس کو ہمارے حضرت ڈاکٹر علیہ صاحب فرماتے تھے کہ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے اقوام. کہاں دیکھتا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. اور ہم اپنی زندگی میں ایسے ہی دیکھیں کہ کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس گیا انسان. ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی. یہ بات بار بار عرض کر رہا ہوں، یا دنیا رہے گی یا آخرت رہے گی. اگر ہم دنیا میں پھنس گئے تو دنیا کی فکروں میں ہم پھنس جائیں گے، پھر یہ آخرت کیسے بنائیں گے. میں بار بار اپنے مشاہدے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، روز کا مشاہدہ. کوئی اگر کسی بیماری میں پھنس گیا تو سارا وقت اس وہی سوچ رہا ہے یار بیماری کیسے جائے گی، اور اس بیماری کو صحیح کرنے کے لیے وہ پتہ ہی کبھی کس ڈاکٹر کے پاس، کبھی کس جگہ جا رہا ہے، کبھی کہاں جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ معاف کرے اس کو ایک لعنت آ کے گھیر لیا. یہی عرض کر رہا ہوں. اور اسی طرح سب کچھ کو دیکھ لیں آپ. اولاد کی فکروں میں مرا جا رہا ہے، اولاد کے معاملات میں مرا جا رہا ہے. ساری فکر سوچ اسی میں آ رہی ہے. اور اسی طرح کرتے کرتے ہر چیز کے بار کہہ رہا ہوں، اسی طرح بیوی ہے، اسی طرح ہمارے معاملات ہیں، جائیدادیں ہیں. آپ دیکھیں گے پریشانیاں ہی پریشانی. یہ دل کے اندر سکون نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ ہمارے دل میں اللہ نہیں. تو اللہ نہیں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو ہم کرتے ہیں صبح شام، ہرگز ایسا نہیں. اللہ کو جس طریقے سے یاد کرنا ہے ہم ویسے یاد نہیں کرتے. تو اللہ یہی کہتا کہ تم نے ہماری وجہ سے اس کو چھوڑا، ان کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا. اب تم دیکھنا میں تمہارا کیا حاصل کرتا ہوں. اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اللہ اکبر وہ اتنی معاملات میں گھر جاتا ہے کہ اگر وہ اب کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں ان باتوں پہ توجہ دینا ہے. میں یہاں بیٹھ کر آپ کو کوئی اس کے نسخے نہیں بتا رہا ہوں کہ اتنے تسبیحات پڑھ لو، اتنے وظیفہ کر لو، اتنے معاملات کر لو، یہ قرآن پڑھ لو اور یہ حدیثیں پڑھ لو. سب کچھ کر رہے ہو لیکن رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ اللہ سے دوری. یہ بار بار عرض کر رہا ہوں رزلٹ چاہیے. ہر چیز کا رزلٹ ڈھونڈتے ہیں ہم. اتنے عرصے آپ نے عبادت کی، کیا ملا؟ حج کر کے آئے تو کیا ملا؟ اللہ سے دوری. عمرہ کر کے آئے تو کیا ملا؟ اللہ سے دوری. اسی طرح آپ جس چیز کو بھی لیں گے آپ دیکھیں گے دن بدن ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. وہ لعنت بنتی جا رہی ہے. اور بنتے بنتے میں نے آپ سے کہا کہ وہ پھر اللہ ہی فضل فرمائے تو فرمائے، ورنہ ہمارے اوپر کوئی تبدیلی نہیں. ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی. ہم سمجھ رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے ہمارا. اگر کہا جائے ابھی مرنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ چلو تمہیں 5 منٹ دے دیتے ہیں، 24 گھنٹے دے دیتے ہیں، چلو کیا کرو گے؟ پھر پتہ چلے گا. کہانیاں سب بدل جائیں گی. اور کتنوں کی بدل گئی. پتہ چلا کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اب کہانی بدل گئی. اب اس کو کہہ رہے ہیں یار کپڑے پہن لے، یار کپڑے میں کیا رکھا ہے، موت تو مرنے والی. فلاں چیز ہے یہ تو مرنے والا ہوں. اب اس کے اندر کوئی مزہ نہیں، یہ کھا لو. اب کہاں مزہ کھانے میں؟ کیوں؟ کیونکہ موت کا پتہ چل گیا. اب موت قریب ہی آ چکی ہے. اسی طرح ہم سب کو یہ تو اللہ نے ہمیں مواقع عطا فرمائے کہ بھائی دیکھو ابھی موت نہیں ہے، کسی دن بھی آ جائے. اس موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے. لیکن ہم تو کچھ اور تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہم تو صبح شام کسی اور معاملات میں لگے ہوئے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ بات پاسبل نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے، جس کے اندر ان باتوں کی طلب آئے اور وہ پھر دنیا کی باتیں کرے، یہ دنیا کی طلب میں بھاگے. ہرگز نہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں ہرگز نہیں ہو سکتا. جب میں عرض کر رہا ہوں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکتیں آ جاتی. یہ حسن آئے گا تو نزاکت آئے گی، یہ معاملات آئیں گے تو نزاکت آئے گی. آپ سب سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم سب کشا موت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن موت کے لیے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہی نہیں بن رہا. ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے کہ ہلکی سے ہوا چلتی ہے ساری کہانی ختم. ہلکی سے ہوا چلی معاملات بدل جاتے ہیں. اتنے کمزور ہیں. اور جب کہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کو با ایمان جانے نہیں دوں گا.
اصل وقت تو جب آتا ہے جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، شیطان اپنی ساری طاقت لگا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے موت کے قریب آیا وقت، اس وقت شیطان نے تعویلات، شیطان نے کہا کہ کس اللہ کو مانتے ہو؟ انہوں نے یہ بتایا، یہ مطلب ایک کے بعد دوسری چیزیں، دوسری کے بعد تیسری چیز، شیطان نے ساری تعویل کو رد کر دیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اب آخر میں آ کر جو ہے انہوں نے 99 تعلیم اس کو تعویل دی، لیکن آخر میں آ کے کیا ہوا؟ پھنس گئے۔ اب کوئی جواب نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ میں بغیر کسی جو ہے وہ اس کے دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ یہی ایمان ہے نا۔ تو ہم اور آپ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے لڑو گے یار؟ جب تک ففروا اللہ کی طرف نہیں بھاگو گے، اللہ کو اپنا حامی اور اپنا جو ہے وہ دوست نہیں بناؤ گے، کون لڑ سکتا ہے شیطان سے؟ اور جو حالات ہمارے چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو صبح کچھ اور شام کچھ کی کہانی ہے، یہاں تو اللہ معاف کرے سیکنڈوں میں سے کیا ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہاں تو سیکنڈوں اکیلے، اور وہی شیطان کہتا ہے جاؤ بھاگو، ایک پھونک میری تمہارے لیے کافی ہے، تم ہے ہی نہیں تمہارے اندر کچھ، کیونکہ شیطان سے صرف اللہ ہی لڑ سکتا ہے۔ اللہ سے ہمارے تعلق نہیں ہے۔ اگر اللہ سے تعلق ہوتا تو اس کی دلیل ہوتی، اور دلیل اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہر روز وہ دنیا میں ہے لیکن دنیا میں نہیں ہے، وہ تو آخرت کی طرف لگا ہوا ہے، اس کا دل تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اور آپ کا سوچ و فکر کیا رہے یار، سب چلتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اسی میں موت آ گئی تو بھائی ہم سب کو اپنی اپنی خبروں میں جانا ہے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ یہاں خواہش پیدا کرنا ہی تمہارے لیے ہلاکت ہے، کہ جتنی چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اور ہم اس امتحان میں پھنستے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی پھنستے چلے جاؤ گے۔ اور وہی ہو رہا ہے جس کے بارے میں قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں۔ یہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ ہم تمہیں جو مال دے رہے ہیں، یہ جو تمہیں عزتیں دے رہے ہیں، یہ جو ہم نے تمہیں بیوی دی، یہ بچے دیے، یہ کس لیے دیا ہے؟ کوئی انعام دے رہے ہیں تمہیں کیا؟ ہرگز نہیں، ہم تو آزما رہے ہیں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ آزمائش میں آ کر انسان وہ کہتا ہے بیوی کی وجہ سے ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے بچوں کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ بات ہی کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اور ایک شرک ایسی اللہ معاف کہتا ہے، ہم سب معاف کرتے ہیں، شرک معاف نہیں کرتے۔ ہم میں سے کون ہے جو بچا ہوا اس چیز سے؟ لیکن وہی ہے جس کو اللہ بچا لے، جس کے اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ اور اس سے بھی ایک خطرناک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹڈ رکھا ہے، اندر موجود ہے، وہ ہے تکبر۔ تکبر ایک ایسی خطرناک بیماری ہے روحانی، علمان حفیظ بڑے بڑے کانپ رہے ہیں جس کو ہمارے شیخ سعدی علیہ فرما رہے ہیں کہ تکبر مکن زینہار ہے پسر، کہ روز سزشتی دارائی بسر، تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر۔ یہ تکبر جب آتا ہے انسان لعنت پہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ معاف کرے وہ ایسی چیز ہے، ابھی میں نے ایک انٹرویو دیکھا، وہ جیل کے اندر انٹرویو تھا، وہ صاحب جو تھے وہ بڑے پڑھے لکھے تھے دنیاوی لحاظ سے ہر چیز، لیکن ہوا یہ کہ وہ باہر سے پڑھ کے آئے، کیا کیا انہوں نے جو ہے کسی سے کوئی بات ہوئی، ان کا غصہ ہے، اس نے قتل کر دیا۔ اب قتل کر کے جیل میں ہے، اب جیل میں جو ہے ان کو سزا ہو گئی عمر قید کی۔ اب جو انٹرویو لینے والے نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، لعنت میں گرفتار ہو گیا میں، اور یہ مجھ سے ہو گیا۔ آج میرے بیوی بچے آتے ہیں، بچے تو آتے ہی نہیں، ان کو لاتے ہی نہیں کہ باپ جیل میں کون لے جائے گا۔ آج زندگی میری ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے آج میں یہاں پڑا ہوا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو یہی جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہر تکبر ہے، اور تکبر جس کے اندر حسد ہوتا ہے، جس کے اندر کینہ ہوتا ہے، تکبر جس کے اندر ہوگا اس کے اندر حسد بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتا۔ کینہ کیا چیز ہے؟ جس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم سب معاف کرتے ہیں لیکن کینے کو معاف نہیں کریں گے۔ جس کے دل میں کینہ ہوگا کسی کے لیے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، تو ہم معافی بھی نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہے، جو ویسے پتہ نہیں چلتا، لیکن کسی سے کوئی بات ہو جائے پھر دیکھو
تیور بدل جاتے ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، اور ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ میں نے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے بتا رہے ہیں تکبر ہوگا، وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا، اور ہم اور آپ تو لے کے گھوم رہے ہیں بھائی، نہ صرف لے گھوم رہے بلکہ اسی پر ناز ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ یہی ہے جس کو میں بار بار اشعار میں سمجھاتا ہوں، ہے جناب ہمارے مجذوب حسن صاحب اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے وقت کے سیکریٹری رینک کے آتے، تو معمولی آج کل کے سیکریٹری نہیں، اس زبان انگریزوں کے زمانے کا، وہ جاتے ہیں کس لیے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کیا عزت نہیں تھی؟ کیا مال نہیں تھا؟ کیا عہدہ نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، وہ سب کچھ تھا، اسی لیے خطرہ تھا۔ یہی چیز تو خطرے کی چیز ہے، اور کس بات کا خطرہ؟ یہ نہیں ہے تو خطرہ ہی نہیں، مال ہے تو سب ساری لانتی کرو گے نا، تو کیوں گئے؟ حضرت نے کہا بھائی کیوں آئے آپ میرے پاس؟ تو وہ شاعر تھے، انہوں نے شاعر میں سمندر کو کوزے میں بند کیا کہ نہیں کوئی اور چاہت میں تیرے در پہ لایا ہوں، میرے آنے کا مقصد کوئی اور چاہت نہیں ہے، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، مٹنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو مٹے وہ آج تک قیامت تک ان کا نام اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ مقصد مٹنا ہے، جب تک یہ نہیں مٹا کچھ بھی نہیں، سب بیکار ہے۔ پڑھے جاؤ قرآن، پڑھے جاؤ نمازیں، پڑھے جاؤ سب کچھ، لیکن جتنا پڑھ رہا ہے اللہ معاف کرے اتنی ہی لعنت مبتلا ہو رہا ہے، کیونکہ رزلٹ بتا رہا ہے نا، میں تھوڑی بول رہا، رزلٹ بول رہا ہے۔ یار یہ تو الٹا ہی ہو رہا ہے، یہ تو دوری ہو رہی ہے اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ فنانیت نہیں آ رہی۔ جب تک فنا نہیں ہوگے اس وقت تک اللہ نہیں آتا۔ اللہ جب آئے گا جب ہم فنا ہوں گے۔ کہ جتنے بھی جن کا بھی نام لوگ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو جا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ عطا فرمایا جس کو بقا کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اور بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں شیطان کا حملہ کیسے در پہ کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہاں پورا روشنی کر دی اس نے، تو وہ اکیلے تھے اس مسجد کے اندر، تو انہوں نے شیطان نے کہا دیکھو تمہاری نور کی وجہ سے پورا مسجد روشن ہو گیا، کیونکہ اللہ ساتھ تھا۔ اللہ اللہ خود یہ تو شیطان ہے جس کی وجہ سے مجھے کیا نور کی وجہ سے، میرا کیا نور ہے، میرے تو اللہ کا سب کچھ ہے جو اللہ کا ہے۔ پھر اس نے حملہ کیا کہ بھائی آج تم اپنے علم سے بچ گئے، پھر انہوں نے کہا اللہ اللہ خود، اللہ بچانی مجھے، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو یہ جو ورنہ شیطان در پہ حملہ کرتا ہے، اس نے مجھ سے ایسا کیوں کہا، اس نے مجھے ایسا کیوں دیکھا، اور وہی عرض کر رہا ہوں، وہی چیزیں میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ سب چاہت تکبر کی نشانیاں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ جو ہے فلاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے، یہ سب تکبرانہ باتیں ہیں۔ اسی لیے ان الفاظوں کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ یہ الفاظ اگر تمہارے اندر ہے، اس کا مطلب بھائی، اس کا مطلب تم کچھ ہو تو چاہتے ہو نا، کچھ ہو تو چاہتے ہو۔ یہاں تک ہے کہ میں اللہ کے کوئی بھی عمل کو عمل نہیں کر سکتا تو وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ فضل نہ فرمائے۔ یہ ہے اصل سوچ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نمازی بن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں، ارے بھائی تمہارے چاہنے سے تھوڑی ہوگا۔ یا اللہ مجھ پہ فضل فرما دیجیے، یا اللہ مجھ پہ، اس قسم کی جب اندر سے باتیں آئیں گی تو جا کے کہانیاں بدلتی ہیں۔ لیکن یہ بات تو نہیں ہے، جب بات کرو تو پتہ چلتا، ویسے تو پتہ نہیں ہے کسی کا، سب اللہ معاف کرے بہت پہنچے ہوئے سب بزرگ ہو گئے، لیکن بات کرو تو پتہ چلتا ہے یار تکبر اس کے اندر، شرک اس کے اندر، فلاں چیز اس کے اندر۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہا ہے، جس کے اندر یہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور نہ صرف جائے گا نہیں بلکہ خوشبو تک نہیں سن سکے گا۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، اور ہم اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت، ہے تم پہ جو پریشانی آتی ہے تمہارے اعمالوں کے بنا پر۔ ہم کہتے ہیں صاحب فلاں نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے نظر لگا دی، کوئی اس نے ایسا کر دیا، کسی نے۔ آپ یقین کریں جب بھی بات ہو تو یہی بات ہے، بھائی کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر کیا ہے۔
اور وہی چیز اس کو بچا لیتی ہے. اگر اللہ ہے اللہ اس کو بچاتا ہے. تو میں آپ سب سے یہی کہہ رہا ہوں اللہ ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھائی دیکھو میں طریقہ سمجھا رہا ہوں, دیکھ لو ان چیزوں کو. جیسے جیسے تمہاری رغبت اللہ سے بڑھ رہی ہے سمجھو کہ بھائی معاملات بن رہے ہیں. اور اللہ سے اگر تم دور ہو رہے ہو, اللہ کی باتوں نبی کی باتوں پہ عمل نہیں کر پا رہے, تم لعنت قدم میں مبتلا. اسی لیے کہ بس سیدھا پیر دیکھ لو کہاں اٹھ رہا ہے, الٹا پیر دیکھ لو, ہاتھ دیکھ لو. آپ یقین کریں یہ سب سے بڑی کسوٹی ہے. مسجد کے اندر حاضری دیکھ لو, مسجد کے اندر تمہارا اپنا اسٹیٹس دیکھ لو, پتہ چل جائے گا تمہیں. لیکن کیا صبح کچھ ہے شام کچھ ہے کا مطلب ہے میں ڈیٹیریٹ کر گیا فوراً اللہ سے یا اللہ. لیکن جب میرے دل میں یہ بات نہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بہت اچھا کر رہا ہوں, تو بھائی یہی ہلاکت ہے. اور یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کرنا تو یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر نہیں چاہیے, ذرے برابر کا حساب ہوگا. لیکن ہم اور آپ تو اللہ معاف کرے کہانی الٹی ہے. حساب تو اس کا ہوگا جس نے کچھ دیا ہو. یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے لعنت کرنے کے علاوہ. اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی ہم سب اللہ کا شکر ہے نمازی ہیں, یہ بڑا کرم ہے اللہ کا. ہم سب اللہ کا شکر ہے مسجد میں جاتے ہیں. لیکن کیا ہماری ان حالاتوں کی تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز تو شیطان بھی پڑھتا تھا. عبادت اس سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں کیا؟ ہم کیا کریں؟ ہمارے اندر کیا چیز آنی چاہیے؟ یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ فنانیت آنی چاہیے. جب فنانیت نہیں ہے تو بقا نہیں ہے. تم نہیں لڑ سکو گے شیطان سے, تو اللہ کا امتحان نہیں دے پاؤ گے. کیونکہ امتحان تو اللہ ہی کر سکتا ہے یار. اللہ کے امتحان کون دے سکتا ہے؟ ایسے ایسے معاملات آتے ہیں انسان پھنس جاتا ہے. اور پھر وہی کہ اللہ ہی دے گا, اللہ ہی کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے, ورنہ ای خیال ہستا محال ہستا جنوں. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں یار اچھا خاصا چل رہا ہے, پٹری سے گیا کہانی ختم. آہستہ آہستہ ساری چیزیں آؤٹ ہو گئی, حالات نے آ کے روکا. لیکن یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. لاگے کی بات کہہ رہے ہیں یار, اصلاح کا مطلب انسان کے اندر کی بیماری کو بتانا ہے. کون بتا رہا ہے؟ کس کو فکر ہے؟ خود ہی خود دیکھ کر خود ہی خود سمجھ لیں. اور اتنا خوف ان لوگوں کو یار اگر کچھ بول دیا تو بھاگ ہی نہ جائے یار, جو کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اتنی بڑی لعنت و ابتلا ہے وہ, ہم کہہ نہیں سکتے.